ناظرین آداب، مورخہ 13 مارچ 2025 مطابق 12 رمضان المبارک 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی اپیل پر کئی ضلعوں میں نماز جمعہ کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کچھ ضلعوں میں نماز جمعہ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھایا گیا ہے، جبکہ کچھ ضلعوں میں 1.5 یا 2 گھنٹے کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی اپیل کے بعد لکھنؤ، بریلی، شاہجہاں پور، سنبھل، مراد آباد، رامپور، علی گڑھ، جھانسی، ایودھیا اور سہارنپور جیسے اضلاع کی پولیس نے امن کمیٹیوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس دوران تمام فریقین کو سمجھایا گیا، تاہم اس دوران مسلم مذہبی رہنما خود آگے آئے اور تجویز پیش کی کہ ہولی کے موقع پر جمعہ کی نماز دیر سے ادا کی جائے۔ اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں ہولی کے دن لاٹ صاحب کا جلوس نکالا جائے گا، جس کی وجہ سے شہر کی 67 مساجد اور مزاروں کو ترپال سے ڈھانپا جا رہا ہے تاکہ ان پر ہولی کا رنگ نہ پڑنے پائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی شاہی جامع مسجد کی کمیٹی کو مسجد کی بیرونی دیواروں پر رنگ و روغن کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے کمیٹی کی درخواست کو جزوی طور پر منظور کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ رنگ و روغن صرف بیرونی دیواروں تک ہی محدود رہے۔ مزید برآں عدالت نے کہا ہے کہ بیرونی دیواروں پر روشنیوں کی تنصیب بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یہ کام ڈھانچے کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچائے بغیر کیا جائے۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی سنگل بنچ نے 1 ہفتے کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کا حکم دیا اور بھارتی آثار قدیمہ سروے یعنی ASI کو اس کی نگرانی کرنے کی ہدایت بھی دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ماریشس کے وزیر اعظم عزت مآب نوین چندر رام غلام نے آج ماریشس کے ریڈ وائٹ میں اٹل بہاری واجپئی انسٹی ٹیوٹ آف پبلک سروس اینڈ انوویشن کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ ہندوستان ماریشس ترقیاتی شراکت داری کے تحت نافذ کیا گیا یہ تاریخی پروجیکٹ ماریشس میں صلاحیت سازی کے لیے ہندوستان کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ 2017 کے مفاہمت نامے کے تحت 4.74 ملین امریکی ڈالر کی گرانٹ کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی۔ یہ جدید ترین انسٹی ٹیوٹ وزارتوں، عوامی دفاتر، نیم سرکاری ادارے اور سرکاری کاروبار میں ماریشس کے سرکاری ملازمین کی تربیت کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ پاکستان میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر بولان میں شدت پسندوں کے حملے کے بعد فورسز کا آپریشن اب مکمل ہو گیا ہے اور موقع پر موجود تمام شدت پسند ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس آپریشن میں 21 مسافروں کے بھی شہید ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ٹرین کے اغوا کے بعد آپریشن فوری طور پر شروع کر دیا گیا تھا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور آج SSG کے جوانوں نے حصہ لیا اور یرغمالیوں کو مرحلہ وار رہا کروا لیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 440 افراد سوار تھے۔ دہشت گردوں نے پہلے یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا، لیکن آخر میں سبھی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اجتماعی شادی اسکیم 2 کنبوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے۔ یہ اسکیم وزیر اعظم نریندر مودی کے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے منتر کو ایک نئی بلندی فراہم کرتی ہے۔ شاہی قلعہ جون پور میں منعقد 3 روزہ جون پور مہوتسو کے آخری دن یوگی نے وزیر اعلیٰ اجتماعی شادی اسکیم کے تحت شادی کرنے والے 1001 جوڑوں پر پھول برسائے اور انہیں آشیرواد دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈبل انجن والی حکومت بغیر کسی تفریق کے ہر غریب، نوجوان، کسان اور عورت تک سرکاری اسکیموں کو پہنچا کر سب کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ماس میرج اسکیم کے تحت آئندہ اپریل سے غریب بیٹیوں کی شادی میں اب 35,000 کے بجائے 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی، چیئرمین اسلامک سینٹر آف انڈیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مذہبی رواداری، قومی یکجہتی، باہمی اتحاد، آپسی بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی اقدار و روایات ہماری قدیم مشرقی گنگا جمنی تہذیب اور مشترکہ ثقافت کا بے مثال ورثہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کی جاری کردہ نماز جمعہ ایڈوائزری کا برادران وطن نے پرتپاک خیر مقدم کیا ہے۔ متعدد مذہبی اور سماجی تنظیموں نے ہولی کے جلوس کا وقت 1 گھنٹہ پہلے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا نے اپنی توقع کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے ہمارا سماجی تانا بانا اور مضبوط ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے قریب گاؤں مبارکپور کے پرائمری اسکول کے کیمپس میں وائس چانسلر پروفیسر JP پانڈے کی رہنمائی میں یونیورسٹی کے رضاکار اور اساتذہ کی موجودگی میں نیشنل سروس اسکیم یونٹ 7 کا 7 روزہ خصوصی کیمپ اختتام پذیر ہوا۔ واضح رہے کہ نیشنل سروس اسکیم کی جانب سے ہر سال یونیورسٹی کے قریب کسی گاؤں میں خصوصی کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی مبارکپور گاؤں میں خصوصی کیمپ لگایا گیا اور اس کیمپ کے دوران تعلیم کی اہمیت، ماحولیاتی تحفظ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، سماجی بیداری، صفائی بیداری، گاؤں کے لوگوں سے مکالمہ جیسے اہم موضوعات کے علاوہ مختلف ثقافتی پروگرام اور سرگرمیاں منعقد کی گئیں۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق یوکرین نے روس کے ساتھ 3
साला जंग के बाद 30 रोज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की तौसीक कर दी है। जद्दा में अहम मुज़ाकरात के दौरान ज़ेलेंस्की इंतज़ामिया मास्को के साथ फ़ौजी मुज़ाकरात पर भी मुत्तफ़िक़ हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को जारी करदा एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 28 फरवरी को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाले जाने के बाद अमरीका और यूक्रेन के दरमियान होने वाली पहली आला सतह की मुलाकात में अमरीका ने फ़ौजी इमदाद बहाल करने पर इत्तेफाक किया है और यूक्रेन की मदनियात से मुताल्लिक़ मुआहिदे को जल्द अज जल्द आखिरी शक्ल देने का वादा भी किया है। मफरूर और माजूल साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और उनके ख़ानदान को ढाका की अदालत ने बड़ी सज़ा सुनाई है। गुज़श्ता साल तलबा एहतजाज के बाद 16 साला मुतलक़ुल इनान इक़्तिदार छोड़कर हिंदुस्तान फ़रार होने वाली शेख हसीना वाजिद को उनकी माजूरी के बाद ढाका की अदालत ने बड़ी सज़ा सुनाते हुए उनकी ख़ानदानी जायदादें और बैंक अकाउंट जब्त और सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। जायदादों और उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 124 बैंक अकाउंट को भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है। अबूरी हुकूमत शेख हसीना पर गुज़श्ता साल तलबा एहतजाज में क़त्ल आम का मुकदमा भी चलाने जा रही है। मारूफ पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इसराइली इदारे का अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यास्मीन लारी ने बताया कि उन्हें इस अवार्ड के बारे में मालूम था, न ही उन्होंने कभी इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए बताया कि चंद रोज़ पहले वोल्फ फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड और $1 लाख की इनामी रकम के बारे में बताया जो उन्होंने ठुकरा दी। यास्मीन लारी ने मजीद कहा कि हम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम पर खामोश हैं, लेकिन जितना कर सकने की सकत है उतना ज़रूर करें। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।